عزیز دوستو، ہماری ویڈیوز کی کامیابی کی وجہ ہماری محنت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک کسی بھی موضوع پر معلومات پہنچانے سے پہلے خوب تحقیق کر لیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے بٹ کوائن کے بارے میں۔ دوستو، اس موضوع پر ہماری ہفتوں کی محنت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بٹ کوائن کیا ہے؟ اگر آپ کو بٹ کوائن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں یا آپ نے کبھی اس کا ذکر نہیں سنا تو شاید آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر اس کا تذکرہ عام ملتا ہے۔ بٹ کوائن کی بڑھتی ہوئی مانگ نے اس کی قیمت میں 0.01 ڈالر سے $9,292 تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت میں اس قدر اضافے نے شارٹ کٹ پسند کرنے والے لوگوں میں اس کی مانگ میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 سے شروع ہونے والی اس بٹ کوائن نامی کرنسی کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بٹ کوائن ہے کیا؟ دوستو، بٹ کوائن ہے تو ایک کرنسی جیسے ڈالر، پاؤنڈ وغیرہ، مگر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ڈالر کے نوٹ کا مطلب ہے کہ امریکہ کی حکومت ڈالر کو وصول کرنے کی پابند ہے۔ اس کی مالیت یعنی $100 کی قیمت برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں ایک سال کے بعد معمولی اضافہ یا کمی تو ممکن ہے، مگر 800 یا 1000 گنا اضافہ یا کمی ممکن نہیں۔ دوستو، ایسا اس لیے ہے کیونکہ امریکہ کی حکومت ڈالر کی قیمت یعنی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف پالیسیاں بناتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کامیابی کے ساتھ اپنی قیمت یعنی قدر کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ دنیا کی تقریباً باقی تمام کرنسیوں کی ہے۔ ہر ملک کی حکومت اپنی کرنسی کی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، مگر دوستو، بٹ کوائن کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ بٹ کوائن نوٹ یا سکہ نہیں جسے کوئی حکومت یا بینک بنا کر جاری کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی مستقل قدر و قیمت نہیں ہے۔ ویسے تو اس کی قیمت میں پچھلے 3 سالوں میں کئی 100% اضافہ ہوا ہے اور یہی اس کی شہرت کی بڑی وجہ بنی، مگر دوستو، کسی حکومت کا اس کو اپنی ذمہ داری یا ملکیت نہ کہنا ہی دراصل اس کی ایک خامی ہے۔ یہ کرنسی کی خامی کیسے ہے؟ اس کے لیے ڈالر کی مثال لیجئے۔ امریکی حکومت پرائز بانڈ کے ذریعے ڈالر کی قیمت کو ایک جگہ رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، تب جا کر معمولی تبدیلی کے ساتھ ڈالر اپنی قدر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اگر امریکی حکومت اور امریکی مرکزی بینک ڈالر کی ذمہ داری قبول کرنا چھوڑ دے تو ڈالر کی مصنوعی قلت پیدا کر کے کچھ لوگ اس کی قدر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈالر کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، اس لیے مصنوعی قلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مصنوعی قلت پیدا بھی کرے گا تو امریکی حکومت نئے ڈالر کے نوٹ چھاپ کر قلت ختم کر سکتی ہے۔ تو دوستو، بٹ کوائن کی مصنوعی قلت کے نتیجے میں اس کی قیمت بڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی اس کا مالک نہیں، کسی کے پاس اس کے لیے نوٹ یا سکے بنانے کا اختیار نہیں۔ در حقیقت بٹ کوائن کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ جوئے اور سٹے بازی کی ایک جدید شکل ہے۔ جو کوئی اس کو خریدتا ہے وہ اصل میں اس کے قلیل دستیابی کے زمانے میں منافع کی خواہش سے اسے خریدتا ہے۔ بٹ کوائن انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونے والی آن لائن کرنسی ہے، مگر اس کی خصوصیات بہت منفرد ہیں۔ بٹ کوائن سے خرید و فروخت کرنے والے کو اپنی شناخت بتانا نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ منشیات، اسلحہ اور بدکاری کا کاروبار کرنے والے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ بٹ کوائن کی 3 خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو باقی کسی بھی کرنسی سے منفرد کر دیتی ہیں۔ پہلی، اس کی غیر مرکزی حیثیت ہے۔ دوسری، اس کے سافٹ ویئر کی اوپن سورس خصوصیت۔ تیسری، پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکنگ سے اس کی ریکارڈ کیپنگ۔ دوستو، بٹ کوائن کو ایجاد کرنے والے کا نام ہے ساتوشی ناکاموٹو۔
2009 میں اس کرنسی کا آغاز ہوا۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ اس میں کوئی مرکزی ادارہ، بینک یا حکومت اس کی مالک یا نگران نہیں ہوتی۔ بلاک چین۔ بلاک چین کیا ہے؟ دراصل بٹ کوائن کو جس نئی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اس کا نام ہے بلاک چین۔ بلاک چین کی وجہ سے کسی مرکزی بینک یا مالیاتی ادارے کو بٹ کوائن کی ایک شخص کے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقلی کا ریکارڈ نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ ڈھیر کمپیوٹرز پر صرف 10 منٹ میں اس کا ریکارڈ پوری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک واحد کمپیوٹر اس کا سرور نہیں جس پر اس کا سارا ریکارڈ ہو، اور جس سرور کے ہیک یا چوری ہونے کی صورت میں اس کرنسی کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ بٹ کوائن بنانے والے شخص نے ریاضی اور کمپیوٹر کے کچھ ایسے فارمولے اور اصول استعمال کیے ہیں جن کی مدد سے زیادہ 21 ملین بٹ کوائن وجود میں آ سکیں گے۔ بظاہر تو بٹ کوائن انٹرنیٹ کی طرح بڑی پیش رفت لگتا ہے، مگر فی الحال اس کے کیا استعمال ہوں گے آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ بٹ کوائن کب اور کیسے وجود میں آیا؟ بٹ کوائن کو ساتوشی ناکاموٹو نے 2009 میں ایک تحریر کے طور پر لکھا، پھر اس کا سافٹ ویئر امریکہ کی مشہور یونیورسٹی MIT کے عوامی سرور پر ڈال دیا۔ 2010 سے دنیا کے بہت سے کمپیوٹر انجینئرز نے اس سافٹ ویئر کو مزید بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ عوامی سرور اوپن سورس ہونے کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ بلاک چین اصل میں وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بٹ کوائن کام کرتا ہے۔ بلاک چین کی وجہ سے تمام بٹ کوائن کرنسی کا حساب کتاب آٹومیٹک ہوتا ہے، اور اس کے لیے کسی بینک یا مالیاتی ادارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریاضی کے مشکل سوال حل کرنا ہوتے ہیں جن کے انعام کے طور پر کچھ بٹ کوائن ملتے ہیں۔ بٹ کوائن نکالنے یعنی وجود میں لانے کو مائننگ کہتے ہیں۔ بٹ کوائن ایک بلاک کے ساتھ منسوب ہوتا ہے جس میں اس کے پہلے تمام مالکان کی طرف سے کیے جانے والی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے، مگر کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی۔ بٹ کوائن کہاں سے خریدا جاتا ہے؟ آپ آن لائن کسی بھی بٹ کوائن خرید و فروخت کرنے والی کمپنی یا کسی دیگر ادارے سے ڈالر یا دیگر کرنسی دے کر بٹ کوائن خرید سکتے ہیں۔ بٹ کوائن فروخت کیسے ہوگا؟ بٹ کوائن کو فروخت کرنے کے لیے آن لائن ویب سائٹ ہیں۔ آپ ان پر جا کر اس دن کی قیمت پر بٹ کوائن کو فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سونا بیچنا ہو تو اس دن کی مارکیٹ پرائس پر بیچا جاتا ہے۔ پبلک کی کیا ہے؟ دوستو، ہر بٹ کوائن کے ساتھ ایک عوامی کوڈ اور ایک خفیہ کوڈ ہوتا ہے۔ عوامی کوڈ دراصل اکاؤنٹ کا پتہ ہوتا ہے جس میں دوسرے لوگ بٹ کوائن یعنی پیسے بھیج سکتے ہیں، مگر خفیہ کوڈ آپ کا تالا ہوتا ہے جس پر کوڈ آپ لگائیں گے تو انٹرنیٹ کو پتہ چلے گا کہ اس ایڈریس پر بٹ کوائن موجود ہیں۔ بٹ کوائن کے فوائد۔ اگر آپ کو کاروبار کے سلسلے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پیسے بھیجنے ہوں تو بینک یا ویسٹرن یونین بھی اس کا حل ہیں، مگر بینک یا ویسٹرن یونین آپ سے سروس چارجز کے نام پر اس کے عوض 10% رقم کاٹ لیں گے، مگر بٹ کوائن کسی کٹوتی کے بغیر رقم دنیا میں کسی بھی جگہ مفت میں منتقل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک موبائل اور اس پر انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت پیسے بھیجنا یا منگوانا مشکل نہیں۔ آپ کا موبائل بھی آپ کا بینک ہے جس کا کوئی مالک نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے کس کو پیسے بھیجے، کس وقت بھیجے اور کتنے بھیجے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ستوشی ناکاموٹو کا اصل کارنامہ کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ستوشی ناکاموٹو کون ہے، مگر بٹ کوائن سے سب واقف ہیں۔ ستوشی نے آخر ایسا کیا کارنامہ کیا جو بٹ کوائن کے نام سے مشہور ہے؟
ساتوشی نے اپنی تحقیق سے آن لائن کرنسی کا وہ سسٹم بنا لیا جس سے کرپٹو کرنسی وجود میں آئی۔ بٹ کوائن بھی کرپٹو کرنسی ہے۔ ساتوشی نے کسی بھی آن لائن کرنسی کے نظام کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ڈبل انٹری نہ ہو جائے۔ ایک ایسی کرنسی جو اصل میں وجود نہیں رکھتی تھی، اس کی دو ٹرانزیکشن کہیں ریکارڈ نہ ہو جائیں۔ مادی وجود رکھنے والے سکے یا نوٹ کی مدد سے جب ہم کسی کو رقم کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ میں ایک بار لکھی جاتی ہے، مگر آن لائن کرنسی کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ حقیقت میں تو کوئی وجود نہیں رکھتی، اس لیے ڈبل انٹری ریکارڈ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ساتوشی نے اسے بلاک چین کے ذریعے حل کیا۔ بلاک چین کی ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کو پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک اور ہیش نمبر کی مدد سے حل کیا۔ بلاک نے ڈبل انٹری کا مسئلہ حل کر دیا اور بٹ کوائن ایک آن لائن کرنسی کے طور پہ وجود میں آ سکی۔ اگر ایک بٹ کوائن سے 2 دفعہ رقم کی ادائیگی کی جائے تو پیئر نیٹ ورک پر سب دیکھ لیتے ہیں اور 2 میں سے ایک رقم کی ادائیگی کینسل کر دی جاتی ہے۔ ساتوشی نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس میں چند لوگ نظر رکھتے ہیں کہ ڈبل سپینڈنگ نہ ہو جائے۔ اس کے بدلے میں کچھ نئے بٹ کوائن ان کے لیے بطور انعام وجود میں آتے ہیں، اور اس انعام کی لالچ میں لوگ بٹ کوائن کے نظام کو برقرار اور فعال رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد کسی ایک نظر رکھنے والے فرد کو ایک بٹ کوائن تحفے میں مل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے بیل کے نشان کو دبائیں۔